السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سنیں گے ایک ایمان افروز واقعہ۔ وہ بادشاہ جس نے دنیا فتح کی مگر آخر میں جان لیا کہ اصل طاقت اللہ ہی کی ہے۔ یہ واقعہ ہے سلطان محمود غزنوی اور ایک اللہ والے درویش کا۔ تو ہم سنتے ہیں یہ واقعہ۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی شکار کے لیے نکلا۔ شکار کے شوق میں وہ اپنے لشکر سے آگے نکل گیا، بہت آگے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ویران علاقے میں پہنچا جہاں آس پاس کوئی آبادی نہ تھی، اور سلطان کو اس کی ضرورت تھی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ وہاں اس نے دیکھا ایک بوڑھا درویش بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ سلطان نے سلام کیا اور کہا، بابا تم یہاں اکیلے کیسے رہتے ہو؟ نہ کوئی کھانے والا، نہ کوئی پانی دینے والا۔ درویش مسکرا کر بولا، بیٹا جس رب نے تجھے بادشاہ بنایا ہے وہی میرا بھی رازق ہے، تم نہیں، رزق دینے والا وہ ہے۔ سلطان کو درویش کی بات بہت پسند آئی۔ اس نے اس کا امتحان لینے کے بارے میں سوچا۔ دل میں سوچا کہ دیکھوں کہ اگر رزق واقعی اللہ دیتا ہے تو یہ درویش بغیر کھائے پیے کس طرح جیتا ہے۔ اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا، کئی دنوں تک اس درویش کے پاس کوئی کھانا لے کر یا پانی لے کر نہ جائے۔ دن گزرتے گئے، درویش کے چہرے پر سکون ہی سکون۔ وہ تسبیح میں مصروف تھا، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں محو تھا۔ اسی دوران پرندے آتے اور اس کے سامنے دانے ڈال جاتے۔ اللہ نے اپنے بندے کو بے سہارا نہ چھوڑا۔ چند دنوں بعد سلطان دوبارہ آیا۔ اس نے درویش کو تندرست اور خوش و خرم دیکھا۔ حیران ہو کر پوچھا، بابا میں نے تو کئی دنوں تک تمہیں کچھ کھانا پینا دینے کے لیے پابندی لگا دی تھی، تو پھر تم کس طرح زندہ ہو؟ درویش مسکرا کر بولا، بیٹا محمود تم نے بندوں کو روکا مگر میرے رب نے پرندوں کو بھیج دیا۔ رزق دینے والا وہ ہے، محمود نہیں۔ یہ سن کر سلطان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کہا، بابا سچ کہا آپ نے، میں بادشاہ ضرور ہوں مگر رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رزق کا مالک انسان نہیں بلکہ اللہ ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کبھی
تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور ایک واقعہ سنتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کی سلطنت وسیع تھی۔ ایک دن آپ اپنے دربار میں تشریف فرما تھے کہ غریب کسان حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، جہاں پناہ، میرے کھیت کے قریب ایک رئیس کا محل ہے۔ اس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ میں کمزور ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، آپ انصاف کریں۔ سلطان محمود نے فوراً حکم دیا کہ وہ رئیس دربار میں حاضر کیا جائے۔ کچھ دیر بعد رئیس بڑی شان و شوکت کے ساتھ آیا۔ قیمتی لباس، جواہرات، خادم و حشم۔ سلطان نے پوچھا، کیا تم نے اس غریب کی زمین پر قبضہ کیا ہے؟ رئیس نے غرور سے جواب دیا، جہاں پناہ یہ جھوٹ بولتا ہے، زمین میری ہے، میرے باپ دادا کی ملکیت ہے۔ سلطان محمود نے فرمایا، ثبوت پیش کرو۔ رئیس چپ ہو گیا۔ غریب کسان نے کہا، جہاں پناہ، میرا ثبوت زمین خود ہے، بس وہاں جائیں جہاں میں ہل چلاتا تھا، وہ گواہی دے گی کہ اس پر میرا پسینہ گرا ہے، رئیس کا نہیں۔ یہ سادہ مگر ایمان سے بھرا جملہ سلطان محمود کے دل پر اثر کر گیا۔ سلطان نے فوراً سپاہی بھیجے۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ واقعی زمین کسان کی تھی۔ سلطان نے رئیس کو سزا دی اور اعلان فرمایا، جس کے پاس اقتدار ہو، اگر وہ ظلم کرے تو وہ مجرم ہے، اور جس کے پاس طاقت نہ ہو مگر ایمان ہو، وہی اصل بادشاہ ہے۔ پھر سلطان محمود نے اس غریب کسان کو عزت و انعام سے نوازا اور فرمایا، اگر آج میں انصاف نہ کرتا تو کل قیامت کے دن اللہ کے حضور کیا جواب دیتا؟ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظالم خواہ کتنا طاقتور ہو، اللہ کے انصاف سے بچ نہیں سکتا۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ کمزور کے حق کے لیے کھڑا ہو۔ اقتدار اور دولت نہیں، عدل اور ایمان انسان کو بڑا بناتے